بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایرانی خاتون کہتی ہے کہ میرا 3 مہینے کا بچہ اربعین میں گم ہو گیا۔ 3 مہینے کا صرف، کیسے گم ہوا؟ کہتی ہے مشی میں چل رہے تھے کہ میں تھک گئی اور بیٹھ گئی۔ میری ماں ویل چیئر پہ تھی۔ میں نے کہا چلو ماں کی گود میں بچہ بٹھا دیتی ہوں۔ بچہ ماں کے حوالے کیا، بھیڑ تھی، آگے ہو گئی، ماں پیچھے ہو گئی۔ مشی کے دوران ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ مولا عباس اپنے زائروں کو ذرا بھر بھی پریشان نہیں ہونے دیتے۔ لاکھوں کروڑوں کی عوام ہوتی ہے، اگر کوئی آگے پیچھے ہو بھی جائے تو چند ہی منٹوں میں پھر مل جاتے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ماں جب ملی تو میں نے دیکھا کہ بچہ ماں کی گود میں نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا اماں بچہ کہاں گیا؟ ماں کہتی ہے کہ ایک نوجوان آیا تھا، اس نے دیکھا کہ میں تھک گئی ہوں تو اس نے مجھ سے بچہ لے لیا کہ تھوڑی دیر اٹھا لیتا ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ زائروں کی بھیڑ ہوئی تو وہ نوجوان مجھ سے دور ہو گیا اور میں نوجوان سے الگ ہو گئی۔ اس بچے کی ماں کہتی ہے کہ میں 3 دن تڑپتی رہی۔ 3 مہینے کا اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے تو اس کی ماں پہ کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے، یہ وہ ماں ہی جانتی ہے۔ کہتی ہے کہ بڑی دعاؤں بڑی منتوں کے بعد اللہ نے مجھے بچہ دیا تھا۔ میں جگہ جگہ پوچھتی کہ میرا بچہ کسی کو ملا۔ کہتی ہے 3 مہینے کا بچہ جو نہ بات کر سکے نہ نام پتہ بتا سکے۔ میں نے کہا کہ بس آج کے بعد یہ بچہ نہیں ملے گا۔ کہتی ہے کہ میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روزے پہ گئی۔ میں نے کہا غازی عباس، دنیا آپ کے در سے لینے آتی ہے، میرا بچہ بے زبان ہے، مجھے نہیں پتا کہ بھوکا ہے، مجھے نہیں پتا کہ پیاسا ہے، کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا۔ ماں ہوں، ہمت کربلا کی ماؤں جتنی نہیں، میرے دل میں اتنی طاقت نہیں، اتنی طاقت تو صرف بی بی رباب میں تھی۔ میرا بچہ مجھے واپس کرا دیں۔ کہتی کہ میں بہت روئی تو اتنے میں ایک خاتون نے مجھے ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آپ کی امی کی ویل چیئر ہے۔ آگے بڑھی اور دیکھ کے کہا کہ ہاں یہ ویل چیئر تو میری امی کی ہے۔ دل میں امید پیدا ہوئی کہ بچہ بھی مل جائے گا۔ اچانک دیکھا کہ ویل چیئر کے سامنے ایک عرب کی خاتون ہے جن کی گود میں 3 مہینے کا بچہ ہے۔ میں دوڑی دوڑی گئی تو دیکھا کہ یہ بچہ تو میرا ہے۔ کہتی ہے کہ فوراً بچے کو لیا اور سینے سے لگایا۔ تو میں نے اس عرب خاتون سے پوچھا کہ یہ میرا بچہ تیری گود میں کیسے آیا؟ کہتی ہے کہ یہ عباس علمدار علیہ السلام نے مہمان بنا کر مجھے دیا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کیا مطلب؟ کہتی تمہیں پتا ہے کہ جب کربلا کے دن شروع ہوتے ہیں تو اربعین کے دنوں میں زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کی جاتی ہے۔ کوئی اپنے گھر لے جاتا ہے، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی کھانا لگاتا ہے تو کوئی سبیل لگاتا ہے۔ ہم عربوں میں یہ رواج ہے۔ کہتی کہ میں بڑی غریب ہوں، میں جھونپڑی میں رہتی ہوں، زائروں کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، 2 وقت کی روٹی میری بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ کہتی ہے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں آئی۔ میں نے کہا غازی عباس، سنا ہے آپ اہل بیت بہت کریم ہیں۔ ایک سخی ہوتا ہے اور ایک کریم ہوتا ہے۔ سخی کی سخاوت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن کریم کی کریمی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کریم کا کام ہے جو بھی مانگے اسے عطا کرے۔ ایک فقیر آئے گا نا تو آپ اسے 10 روپے دیں گے، دوسری بار آئے گا تو آپ 20 روپے دے دیں گے، لیکن اگلی بار جب آئے گا تو آپ جھڑک دیں گے اسے۔ لیکن کریم کبھی بھی نہیں جھڑکے گا۔ اللہ کریم ہے نا، لاکھ گناہ بھی کیے ہوں گے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے در پہ آؤ، تیرے آنسو مجھے ملائکہ کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہیں کیونکہ میں کریم ہوں۔ یہ وہ آل محمد ہیں جو خدا نے اپنے نور سے جدا کیے ہیں۔ کہا حضرت عباس علیہ السلام آپ تو کریم ہیں، میں فقیر ہوں، آپ کی زائروں کی خدمت کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس ثواب سے کیا میں محروم رہوں گی؟ وہ عرب کی عورت کہتی ہے کہ رات کو جب میں سو گئی تو خواب میں حضرت عباس علمدار آئے اور غازی نے کہا اے خاتون، ہم کریم ہیں، پتہ ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں لیکن تیرے سینے میں دودھ ہے۔ تو میں نے کہا جی غازی عباس، تو مولا کہتے ہیں کہ میرا 3 مہینے کا زائر آئے گا، تم 3 دن نذرانہ کر کے اسے اپنا دودھ پلانا، یہ تیری نظر ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی نیاز کرنا،
میں نے کہا کہ غازی عباس وہ بچہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو مولا کہتے ہیں کہ میرے حرم کے دروازے پہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ عرب خاتون کہتی ہیں کہ میں روزانہ جا کے حرم کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی کہ کوئی آ کے مجھے بچہ دے گا۔ ایک دن میں کھڑی تھی کہ ایک نوجوان کے پاس بچہ تھا جو شدت سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا اے جوان، یہ بچہ مجھے دے دو، اسے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ جوان گونگا بہرا ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تو اس نے مجھے اشاروں سے سمجھایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، بھوک پیاس سے کہیں مر نہ جائے، تم اسے لے لو۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ غازی عباس نے میری طرف بھیجا ہے، کہتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں میں نے اسے اپنا دودھ پلایا۔ اب میں پریشان تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کی ماں کو کیسے دوں؟ پھر رات کو میں سوئی تو خواب میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام آئے، کہا کہ فلاں جگہ بیٹھ جانا، جس کا بچہ ہوگا وہ تم سے آ کر لے جائے گی، اور میری زائرہ کو بتا دینا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری نظر تم سب کے اوپر ہے، چاہے کوئی کربلا پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی آ سکے یا نہ آ سکے، یہ مقام یقین ہے۔ عبادت کریں، یقین کیا ہے، کیسے ملے گا؟ یقین سے اتنی عبادت کریں کہ خدا جو مانگو عطا کرے گا۔ پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا خدا آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ اس در پہ آ کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا کیا ملتا ہے آپ کو۔